یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب۔ ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے، 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے۔ آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے۔ تو 300 ارب سورج ادھر ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہے، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اتنی بیلنس ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں۔ سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سنا ہے کہ سورج نہ نکلا ہو؟ کبھی نہیں ایسا۔ سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کرتی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ظاہر سورج تو نکلتا ہے، غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہو۔ انبلیویبل ڈیٹا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے۔ ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین سپیشیز۔ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں، انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ، 2 ملین ہے۔ پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے۔ زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20-20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ کیڑے۔ وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر، تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی۔ کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے۔ خیر، ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ والی ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے، ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے، پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں، لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے، ایفرٹ کے ساتھ۔